ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے لنگی لٹکانے کی وجہ سے یہ سزا ملی تھی۔ اسلام نے ہمیشہ تکبر سے منع کیا ہے۔ تکبر، کبر اسلام نے پسند نہیں کیے، اور کبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی کسی بات کی وجہ سے دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو کسی بات پر حقیر سمجھنا، یہ کبر میں داخل ہے۔ عظمت شان اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن نے اعلان کیا کہ کبریائی اللہ کی ذات کے لیے لائق اور سزاوار ہے، بندوں کو کبر نہیں جم سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی ساخت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کے متعلق فرمایا۔ چونکہ عربوں میں ایک مزاج تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ عام طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کے عادی تھے، اور یہ تکبرانہ انداز میں اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہوئے اپنی حیثیت دکھلانے کے واسطے وہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بعض روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ ازار کا، لنگی کا، تہبند کا، پائنٹ کا، پجامے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ حضرات محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے جتنا حصہ ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، یعنی صرف ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلا کر سزا دی جائے گی، ٹخنوں سے نچلے حصے کو۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں اشارہ ہے انسان کے جہنم میں جانے کا، اس لیے کہ جب عضو کو جلایا جائے گا، قدم کے حصے کو جلایا جائے گا، تو مطلب یہ کہ اس کے پورے وجود کو، انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور دونوں باتوں میں کوئی محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ جیسے چاہے کر دے۔ جیسے روایات کے اندر فرمایا، بعض روایات میں حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو سروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، چلا کر لائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سر کے بل چلنے کیسا ممکن ہے؟ زمین دنیا پر تو ہم قدموں سے چلتے ہیں، لیکن سروں کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بس وہ اتنا تھا کہ جو ذات پاؤں پر چلانے پر قادر ہے وہی ذات سروں پر چلانے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدموں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کے نیچے جو حصہ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مراد اس سے سارا وجود ہے کہ انسان کو اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھوں، روایات کے اندر جو تکبر کا لفظ آیا ہے، گھمنڈ کی وجہ سے جو آدمی اپنے ازار کو جہنم میں داخل کرے گا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم گھمنڈ کی وجہ سے، ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پہننے کو جو منع کیا گیا وہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دل میں کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے، اس لیے ہمیں پہننے کی اجازت ہے۔
ان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں گھمنڈ نہیں ہے اور تکبر نہیں ہے تو پھر آپ ٹخنوں کے اوپر پہنتے کیوں نہیں؟ ٹخنوں کے اوپر نہ پہننا اور اس کو حقیر سمجھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ خود تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتے اور آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ٹخنے کے اوپر پہننا یہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے، یہ برا ہونے کی علامت ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں پہنتے۔ ورنہ اگر آپ کے دل میں گھمنڈ نہیں ہوتا تو آپ بھی برابر ٹخنے کے اوپر پہنتے۔ اس لیے لوگ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی ازار نیچے ڈھلک جایا کرتی تھی، پیٹ بڑا ہوتا تھا تو ان کی ازار نیچے چلے جایا کرتی تھی۔ تو جب یہ وعید آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے پہننا جہنم میں جائے گا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوری فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم معذور ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کو علم تھا کہ یہ ان کا عمل مجبوری اور عذر کی بنیاد پر ہے، ان کا عمل تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے حضور نے ان کو مستثنی فرمایا۔ اور پوری سیرت کو آپ دیکھ لیں، احادیث کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کسی اور کے لیے یہ استثناء نہیں فرمایا۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اور صحابہ تکبر کی بنیاد پر پہنتے تھے یا اور صحابہ کا اللہ تعالیٰ سے خوف کا علم حضور کو نہیں تھا، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے صرف استثناء فرمایا اور ان کو الگ فرمایا، بقیہ سب کے لیے یہ ضابطہ فرمایا کہ جو آدمی ٹخنے کے نیچے پہنے گا اس کو جہنم میں وہ حصہ جائے گا۔ اس لیے یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، چاہے لباس جون سا بھی ہو، چاہے پینٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے لنگی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تہبند ہی کیوں نہ ہو، ٹخنے کے نیچے پہننا جہنم میں جانے کا سبب ہے اور وہ متکبرانہ علامت ہے، وہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ لباس ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر پہنا کرتے تھے، چاہے وہ پاجامہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کرتا پائجامہ پہنے، ظاہری اعتبار سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسلامی لباس پہن رہے ہیں، لیکن اگر ٹخنے کے نیچے آپ کا لباس جا رہا ہے، چاہے آپ پوائنٹ پہنے، چاہے آپ تہبند باندھیں، چاہے آپ لنگی پہنے، اگر ٹخنے کے نیچے جائے تو وہ جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور لٹکانا بالکل ناجائز ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑ ہوگی اور یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ عورتوں کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ٹخنا چھپانے کا حکم فرمایا، عورتوں کے لیے چھپانے کی بات ہے، لیکن یہاں بڑا مسئلہ الٹا ہو رہا ہے۔ جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا وہ تو علانیہ طور پر کھلے طور پر رکھتی ہیں، اور جنہیں کھلے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا چھپا کر پھرتے ہیں۔ ایسے ہی لباس کا مسئلہ ہے، سینے کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے، شریعت نے، اسلام نے، نبی نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ دوپٹہ استعمال کریں، وہ اوڑھنی کا استعمال کریں، وہ اپنے سینے کو چھپائے رکھیں۔ عورتوں کو اوڑھنی استعمال کرنے کا حکم دیا گیا اور مردوں کو عمامہ باندھنے کا حکم دیا گیا، مردوں کو سینہ کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا، عورتیں اوڑھنی کے بغیر پھرتی ہیں اور مرد باضابطہ اوڑھنی نما لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں کے موقع پر بعض مرتبہ ایسے لباس بارات میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اوڑھنی بھی استعمال میں آتی ہے، حالانکہ وہ اوڑھنی مردوں کے لیے نہیں تھی، وہ تو عورتوں کے لیے تھی۔ عورتیں اوڑھنی کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ بھلا کرے اس فیشن کا، اور اللہ بھلا کرے اس موجودہ دور کا کہ عورتوں نے دوپٹے کو اپنے سینوں سے ہٹا ہی دیا، اور شرم و حیا ختم ہو گئی عورتوں کی اور ہماری بیٹیوں کی۔ وہ پردہ استعمال کرنے ہی کو حرام مباح نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتی، سینے پر اوڑھنی استعمال کرنے کو ناجائز سمجھتی ہیں اور استعمال ہی نہیں کرتی۔ اور مرد باضابطہ ایسے فیشن لباس پہنتے ہیں کہ باضابطہ اوڑھنیوں کے ساتھ پہنتے۔ آج کی بات، آج کی مجلس میں یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کتاب فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجلس میں اپنے جانثاروں کو پچھلی اقوام میں سے ایک شخص کا عبرت انگیز واقعہ سنایا۔ پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان میں سے ایک آدمی کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ فرمایا کہ پچھلے زمانے کا ایک شخص اس وقت سے آج تک، اس وقت سے آج تک، یعنی جس زمانے کا یہ واقعہ ہوا
اس وقت سے لے کے آج تک اور آگے چل کر قیامت تک، جس وقت جب بھی یہ روایت پڑھی جائے گی اس کا مفہوم وہی ہوگا کہ قیامت تک برابر زمین میں دھنستا جا رہا ہے، زمین میں دھنسایا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ٹخنے سے نیچے تکبر کی وجہ سے، لنگی لٹکانے کی وجہ سے یہ سزا ملی تھی۔ وہ شخص قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے۔ لہذا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ قارون ہی سے متعلق ہے، لیکن اکثر محدثین کرام کا رجحان یہ ہے کہ یہ قارون کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے۔ قارون کو بھی زمین میں دھنسایا گیا، قارون کو مال کے ساتھ دھنسایا گیا، اس کی وجہ بھی اس کا تکبر تھا، لیکن یہ جس آدمی کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حضرات محدثین کا رجحان یہ ہے کہ یہ قارون کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے۔ اس کو زمین میں اسی لیے دھنسایا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا کہ تکبر کی وجہ سے اس نے اپنا ازار اور اپنی لنگی ٹخنے کے نیچے پہننے کا وہ عادی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکا رہے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، جو روایت میں نے پڑھی تھی۔ اور جو شخص گھمنڈ سے اپنی لنگی یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اس کی طرف اللہ قیامت کے روز نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سارے اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور اس موقع پر اللہ اپنے بندے پر نگاہ رحمت بھی نہ ڈالے، اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات تو کافروں کے لیے فرمائی ہے، لا یکلمہم اللہ، جہنمیوں کے واسطے یہ بات فرمائی ہے کہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نگاہ کرم اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یہ تو کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو کتنا ناگوار تھا، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے یہ کہ کوئی آدمی ٹخنے کے نیچے اپنا لباس پہنے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، اسلام نے کوئی لباس متعین نہیں کیا کہ یہ اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ اسلامی لباس ہے اور پینٹ بشرٹ یہ غیر اسلامی لباس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی لباس متعین نہیں کیا۔ ہاں، اسلام نے بس یہ بتلایا کہ جسم کو ڈھانکنے والا ہو، ستر ہو اور اعضاء نہ جھلکتے ہوں، اتنا ٹائٹ پینٹ نہ پہنا جائے، اتنا ٹائٹ پاجامہ نہ پہنا جائے کہ آدمی کے اعضاء جھلکے، آدمی کا ٹانگ جھلکنے لگے، آدمی کی کمر کے نچلے کا حصہ جھلکتا ہوا نظر آئے۔ یہ اسلامی غیر اسلامی لباس ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لباس پہننے میں آ رہے ہیں کہ پوائنٹ ہے لیکن ٹخنے کے اوپر سے پھٹا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب یہ فیشن ہے۔ یہ ایسا کون سا فیشن ہے کہ جس سے غربت اور فیشن اور غریبی اور فیشن میں کوئی فرق نہ ہو؟ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی ایسا لباس پہن رہی ہیں کہ پھٹا ہوا ان کے گھٹنے کے اوپر کا حصہ ہے، اور معلوم ہوا کہ فیشن۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید یہ بیچارہ اور بیچاری غریب ہو، اس کے پاس پائجامہ پینٹ پہننے کو پیسہ نہ ہو، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا، اور پھٹاوا بھی ایسا ہے کہ صرف ایک جگہ سے کھلا ہوا نہیں ہے، الگ الگ طریقوں سے اس کے ریزے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسے کپڑا بہت زیادہ بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے تو جس انداز سے کپڑا پھٹتا ہے، الگ الگ ریزے ہو کر ایسے پینٹیں ہیں، بڑے بڑے جینس پینٹ۔ خود میرے سے ایک معاملہ ہوا، میں نے ایک کو دیکھ کر کہا کہ بھئی اس بیچارے کے پاس پینٹ بھی نہیں ہے ڈھنگ کا، اور اس کا پاجامہ، اس کا پینٹ پھٹا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ والے ایک صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو فیشن ہے، اور پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ تقریباً 3,500-4 ہزار کا وہ پوائنٹ ہے، جنس پوائنٹ۔ تو بھائی ایسا 3,500-4 ہزار کا پوائنٹ کس کام کا جو جسم کو نہ چھپائے، وہ پھاڑ دے اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ صاحب یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فیشن ایسا استعمال کیجئے جو اچھا بھی لگے، جو جسم کو لگے، جو چیز اپنے کو اچھا لگے وہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جب حیا ہی ختم ہو گئی، شرم نام کی چیز ختم ہو گئی، تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی۔ آپ اسلام نے جو متعین کیا، اور علماء نے فرمایا کہ جس زمانے کے صلحاء، جس زمانے کے اولیاء، جس زمانے کے اللہ والے جو لباس استعمال کریں وہ لباس اسلامی لباس ہوگا۔
اس لیے اس زمانے میں علماء، صلحاء کرام، اولیاء کرام جو لباس استعمال کرتے ہیں اس کو اسلامی لباس کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ جسم کو چھپانا ہے، اپنے اعضاء کو ظاہر نہ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جو بھی لباس آپ پہنے، مردوں کے لیے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، چاہے پاجامہ ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے لنگی ہو، جو بھی لباس ہو ٹخنے کے اوپر استعمال کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب وعید سامنے آ جائے، جب حدیث نبی کے سامنے آ جائے، اس کے بعد استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ کے پاس بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ اپنے کرم سے کہیں ان ارشادات نبویہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب